إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ان الفاظ میں کرتے رہیں جن الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا ہے، اور یہ تعریف اسی لیے بجا لائی جائے کہ اس نے ہم سب کو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ درود و سلام ہو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ نے اللہ کا یہ دین ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ معزز حاضرین، آج کی یہ تاریخ ہم تمام مسلمانوں کے لیے اور بالعموم تمام ہندوستان میں رہنے والی قوموں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آج 15 اگست ہے، اور آج انگریز کی 275 سالہ غلامی سے ہمارا ملک آزاد ہوا تھا۔ اس دن میں پورے ملک کی قربانیوں کی ایک عظیم تاریخ ہے، لیکن سب سے بڑی تاریخ اس آزادی میں مسلمانوں کی ہے، اور ان مسلمانوں کی عظیم تاریخ میں سب سے بڑی تاریخ اہل حدیثوں کی ہے۔ عمومی طور پر ہم مسلمان
اور خصوصی طور پر ہم اہل حدیث یہ نہیں جانتے کہ ملک کے لیے ہم نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہ ہماری غفلت کا نتیجہ ہے کہ ہمیں معلومات نہیں ہے، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ ہر زمانے میں تاریخ کو مٹایا جاتا رہا ہے، بدلا جاتا رہا ہے، اور نصابوں کی تبدیلی کی وجہ سے اسکولوں میں پڑھنے والے بچے صحیح تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ ہمارے اسکولوں میں آزادی کی تاریخ 19ویں صدی سے پڑھائی جاتی ہے، لیکن آزادی کی تاریخ 17ویں صدی کے اختتام سے شروع ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ گریجویشن کرنے والے بچے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انگریز کے خلاف سب سے عظیم ترین جنگ 1857 کی غدر ہے، اور اس کے بعد 1947 میں ہم لوگوں کو آزادی ملی۔ گویا 90 سال کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے، مگر 90 سال کی تاریخ سے پہلے انگریز کے خلاف تحریک کیسے شروع ہوئی، نہ یہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے، اور نہ خود ہم لوگوں کو یہ پڑھنے کی فرصت میسر ہے۔ اسی لیے جب بھی آزادی کی بات ہوتی ہے تو چند لوگوں کا تذکرہ ہمارے ایوانوں میں بھی ہوتا ہے اور ہماری سڑکوں پر بھی کیا جاتا ہے، جیسے بعض لوگوں کے نام پیش کیے جاتے ہیں آزادی کے حوالے سے۔ غیر مسلموں میں مہاتما گاندھی، سردار بھگت سنگھ، ایسے ہی لوگوں کو ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور مسلمان رہنماؤں میں مولانا آزاد کا نام پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ جن لوگوں کا نام پیش کیا جاتا ہے یہ آزادی کی آخری لڑائی لڑنے والے لوگوں میں سے، آغاز کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اسی لیے ہمارے بچوں کو صحیح تاریخ پڑھانا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جب انگریز اس ملک میں آئے تو اس ملک میں صرف اور صرف مسلمانوں کا اقتدار تھا، اور وہ اقتدار 3 الگ الگ ریاستوں اور حکمرانوں پر محمول تھا۔ سب سے بڑی حکومت بنگال کی حکومت تھی جس کے حاکم نواب سراج الدولہ تھے۔ دوسری سب سے بڑی حکومت سلطان ٹیپو کی سلطنت خداداد تھی، اور تیسری سب سے بڑا اقتدار مغلیہ سلطنت کا تھا، جو یہی 3 سلطنتیں تھیں جو سارے ہندوستان کا احاطہ کرتی تھی۔ ایسے وقت میں شاہجہاں کے دور میں جب انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کو لے کر آئے، وہ تاجروں کے قافلہ لے کر یہاں پر پہنچے 700 افراد کو لے کر۔ یہ ایک بڑی کہانی ہے جس کو میں اس وقت عرض نہیں کر سکتا، لیکن ایسے موقع پر آزادی کی جو سب سے بڑی لڑائی لڑی گئی وہ 23 جون 1757 کو پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ نے لڑی ہے، اور اسی تاریخ کو انگریزوں نے غداری کروا کر نواب سراج الدولہ کی 50,000 فوج کو شکست دیا تھا۔ ہوا یہ کہ بنگال کا پورا علاقہ انگریز قابض ہو گئے اور باقاعدہ ان کی حکومت قائم ہوئی۔ کلکتہ کو انہوں نے اپنا پائے تخت بنایا۔ اگر آپ
آج کے زمانے میں اس کا احاطہ کریں گے اس حکومت کا، تو پورا مغربی بنگال اور مشرقی بنگال سراج الدولہ کے زیر اقتدار تھا، بہت بڑی ریاست۔ آج اگر ان اعداد کو شمار کیا جائے تو لگ بھگ آج 30 کروڑ نفوس ہیں جو مغربی اور مشرقی بنگال کے اندر رہتے ہیں۔ اتنا بڑا اقتدار نواب سراج الدولہ کا تھا جو انگریزوں کے زیر اثر آیا۔ اس کے بعد دوسری لڑائی 1799 میں سلطان ٹیپو نے لڑی، اور یہاں پر بھی انگریزوں نے غداری کروا کر سلطان ٹیپو کا خاتمہ کیا اور جنوب ہندوستان کی ایک عظیم ریاست کو اپنے قبضے میں لیا۔ بنگال بھی گیا اور میسور بھی گیا، سلطنت میسور۔ اس کے بعد بچی ہوئی تھی ایک ریاست جو مغلوں کی ریاست، جو ہندوستان کا بہت بڑا حصہ ان کے زیر اقتدار تھا۔ آخری فرمان روا بہادر شاہ ظفر۔ یہ بڑا نازک زمانہ بہادر شاہ ظفر کا، اور یہی وہ زمانہ ہے جس میں ایک اور تحریک پیدا ہوئی تھی جس کو تحریک شہیدین کہتے ہیں۔ یہی ایک تاریخ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مغلیہ سلطنت کے خلاف انگریزوں نے جو حکمت عملی اختیار کی، ان کا یہ نعرہ تھا کہ پھوڑ ڈالو اور حکومت کرو۔ مغلوں کے خلاف سکھوں کو، مرہٹوں کو اس بنیاد پر ورگلایا کہ تم مراٹھی بولنے والے ہو اور مغل تمہارے اوپر حاکم ہے۔ سکھوں سے کہا کہ تمہاری بڑی تعداد، تم ان کے زیر اثر کیوں رہتے ہو؟ تم اپنی سلطنت قائم کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، پھوٹ ڈالو اور اقتدار کرو۔ نتیجہ کیا نکلا کہ بغاوتیں در بغاوتیں ہوتی رہی اور مغلیہ سلطنت کا زوال ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں، جب یہ زوال ہوا، بہادر شاہ ظفر جا کر چھپ گئے نظام الدین اولیاء کی قبر کے پاس، ان کے مقبرے میں جا کر وہاں سے گرفتار کر کے لائے گئے اور ان کو بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ جب بھوک کی شدت بڑھ گئی اور انہوں نے کھانے کا مطالبہ کیا تو انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو کھانے کے لیے ان کے بیٹے کا کلیجہ نکال کر تشت میں رکھ کر دیا کہ یہ کھاؤ۔ اس کے بعد انہیں رنگون بھیج دیا گیا۔ آج بھی میانمار میں بہادر شاہ ظفر کی قبر موجود ہے۔ اب سارا ہندوستان انگریز کے شکنجے میں آ گیا۔ اب ایسے وقت میں کیا ہوا؟ سید شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی پہلی تحریک اٹھی۔ یہیں سے مسلمانوں کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم تھے، سارے ہندوستان پر ان کا بہت بڑا اثر تھا۔ ان کے 4 بیٹے تھے، بڑے بیٹے شاہ عبد العزیز، دوسرے فرزند شاہ رفیع الدین، اور تیسرے شاہ عبد القادر، اور چوتھے شاہ عبد الغنی۔ مسلمانوں کا اقتدار ختم ہوا۔ اس کی تکلیف کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بہت ہی تکلیف کے ساتھ اس کو برداشت کیا اور محسوس کیا۔ لوگوں کا شعور بیدار کرنا چاہتے تھے۔ عمر کا آخری حصہ تھا، یہ کام اپنے بیٹے کے سپرد کیا شاہ عبد العزیز کے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلا فتویٰ انگریزوں کے خلاف جس عالم دین نے دیا تھا وہ شاہ عبد العزیز شاہ ولی اللہ کے بڑے بیٹے تھے۔ کیا کہا انہوں نے سارے ہندوستانیوں سے بات کہی تھی کہ اب ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے، اس میں مسلح جہاد کی ضرورت ہے۔ پورے ہندوستانیوں کو انگریز کے خلاف جہاد کا نعرہ لگایا، وہی جہاد جس کو آج دہشت گردی کہا جاتا ہے، وہی جہاد اگر کوئی نام لیتا ہے تو اس کو دہشت گرد شمار کیا جاتا ہے، لیکن دیش کی آزادی کے لیے یہی جہاد کا نعرہ علماء نے لگایا اور عوام کو انگریز کے خلاف تیار کیا باقاعدہ طور پر۔
علماء کی جدوجہد شروع ہوئی، اور یہ وہ زمانہ تھا جو 17ویں صدی کا آخری زمانہ تھا۔ یہاں ایک نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، غدر سے پہلے جو لڑائی لڑی گئی وہ لڑائی 1757 کی تھی، اور دوسری لڑائی جو لڑی گئی جس کو سلطان ٹیپو نے جو ہے لڑا تھا، اس لڑائی کا شمار اگر آپ دیکھیں گے 1799 جو 1857 سے پہلے آتا ہے۔ دو بڑی لڑائی لڑائی گئی، لیکن کیا ہمارے بچے جانتے ہیں کہ ان لڑائیوں میں کیا ہوا تھا؟ کیسے مسلمانوں کا اقتدار کھینچا گیا تھا؟ اب آئیں، جب ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے کا فتویٰ جاری ہوا، پورے ہندوستان میں ہنگامہ مچ گیا، اور مسلمان انگریز کے خلاف تیار ہوئے، اور علماء کی جماعت تیار ہوئی۔ شاہ ولی اللہ کے چوتھے بیٹے شاہ عبد الغنی کے بیٹے سید شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، انہوں نے تحریک شہیدین کی بنیاد ڈالی، تحریک جہاد کی بنیاد ڈالی۔ یہ جہاد مسلمانوں کا غیر مسلموں کے خلاف نہیں تھا، یہ جہاد کا نعرہ مسلمانوں نے وطن کی آزادی کے لیے لگایا تھا۔ سمجھنے کی بات ہے، جس جہاد کو بدنام کیا جا رہا ہے اسی کا نام لے کر انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کی کوششیں کی گئی تھی۔ تحریک جہاد قائم کیا سید شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے، جس میں شاہ عبد الغنی نے اپنے داماد مولانا عبد الحی اور شاہ بڑھانوی کو ان کے ساتھ کر دیا۔ تینوں لوگوں نے اس جہاد کی تحریک کی بنیاد رکھی 1831 کے اندر انگریز کے خلاف۔ اب یہ تحریک چلتی رہی، چھوٹی موٹی جھڑپیں چلتی رہی، یہیں سے کئی تحریکات کا ارتقا ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بار بار ہمیں کہا جاتا ہے کہ تحریک ریشمی رومال آئی تھی۔ کیا تھی ریشمی رومال تحریک؟ علماء اہل حدیث اور علماء دیوبند دونوں کی جانب سے ایک تحریک شروع کی گئی تھی جو ناکام ہوئی، کچھ مخبروں کی وجہ سے، مذہبی مخبروں کی وجہ سے۔ یہ ایک الگ داستان ہے جس کو پڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تحریک شہیدین کا آغاز ہوا، اور ایسے میں انگریز علماء اہل حدیث کی اس جدوجہد کو دیکھ کر انہوں نے ان علماء کی اس تحریک کو ایک نام دیا جس کا نام رکھا گیا وہابی موومنٹ آف انڈیا۔ آپ پڑھتے ہیں، یوٹیوب دیکھتے ہیں، گوگل پر سرچ کرتے ہیں، جاؤ کبھی علم کی باتیں بھی گوگل پر سرچ کرو، آج ہی بیٹھو پڑھو وہابی موومنٹ آف انڈیا کے بارے میں۔ یہ کون سی تحریک تھی وہابی موومنٹ آف انڈیا؟ وہی وہابی جس کا نام لے کر آج اہل حدیثوں کو چڑھایا جاتا ہے یا ان کو ستایا جاتا ہے۔ کیوں؟ محمد بن عبد الوہاب کے نام پر انگریزوں نے اس تحریک کو جو ہے منسوب کیا تھا، حالانکہ اس تحریک کا اصلی نام تحریک محمدی ہونا چاہیے تھا، لیکن ان ظالموں نے تحریک وہابیت رکھا، اور انگریزوں نے یہ اعلان کروایا کہ جو بھی آدمی جبہ پیجامہ پہنتا ہو اور ٹخنے سے اوپر اپنا لباس پہنتا ہو اور بڑی داڑھی رکھتا ہو، آمین بھی کہتا ہو، رفع الیدین بھی کہتا ہو، جہاں ملے اس کو قید و بند کی نظر کر دو۔ یہ حکم عام دیا گیا تھا تحریک وہابیت کے خلاف۔ اب آئیں، اس کا اثر کیا ہوا؟ ہم اپنی زبان سے نہیں بلکہ تاریخ کی زبان سے کچھ باتیں سمجھیں گے۔ میاں محمد شفیع نے ماہنامہ روزنامہ چٹان جو اس زمانے میں لاہور سے نکلتا تھا، میاں شفیع نے اپنی کتاب 1857 میں ایک بات لکھی، ایک غیر مسلم مصنف تارا چند کے حوالے سے۔ اس تارا چند نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھا کہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کے فرقے اہل حدیث نے 5 لاکھ نفوس کی قربانیاں پیش کیا تھا۔ عام مسلمان نہیں لکھا اس نے، بلکہ لکھا
مسلمانوں کے فرقہ اہل حدیث نے 5 لاکھ نفوس کی انہوں نے قربانی دی تھی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اس وہابی موومنٹ آف انڈیا سے متاثر جتنے خاندان تھے، متعلقہ جو خاندان علماء صادقپور جو پٹنہ کے علاقے کا ایک نام تھا، یہاں کے رہنے والے علماء کرام نے 175 سال تک انگریز کے خلاف مسلح جہاد کیا. اس بات کا اعتراف کوئی اور نہیں بلکہ پنڈت جواہر لال نہرو نے کیا تھا. اسی لیے آپ دیکھیں یہ تاریخ ہے میرے بھائی، اس تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کرو. علماء صادقپور جب انگریز کے خلاف نبرد آزما ہوئے تو انگریزوں نے صادقپور کی پوری زمین کو اپنے قبضے میں لیا اور اس کو فروخت کر دیا 1,21,947 روپے میں، جبکہ اس زمانے کے اندر اگر اس کا تقابل کیا جائے تو آج کی ملینوں سے زیادہ جو ہے جاگیر اس زمانے میں غصب کی تھی اہل حدیثوں کی. اس جاگیر کو غصب کیا اور ایک فن بنایا، وہابی فن جس کا نام رکھا. اس کے ذریعے سے پٹنہ کا ریلوے اسٹیشن قائم کیا گیا. یہی نہیں، پٹنہ میونسپل کارپوریشن کی عمارت بنائی گئی. یہی نہیں بلکہ پٹنہ کالج کی لائبریری بھی علماء اہل حدیث کی دولت سے بنائی گئی. انگریزوں نے بڑا ظلم کیا اس زمانے میں علماء کرام پر. اسی لیے میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو اپنی تاریخ جاننا ہے. جب ہمارا ملک آزاد ہوا، پنڈت جواہر لال نہرو وزیر اعظم بنے، وہ علماء صادقپور کے ایک سپوت اور وارث مولانا عبد الخبیر کے گھر خود حاضر ہوئے اور جا کر یہ عرض کرنے لگے کہ مولانا صاحب، آزادی کی پوری لڑائی کو ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے اور علماء اہل حدیث کی قربانیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو علماء اہل حدیث کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. حکومت اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ انگریزوں کی بغاوت کے جرم میں آپ کے خاندانوں کو ستایا گیا، کانے پانی کی سزائیں آپ کے خاندان کے افراد میں بھگتی، آپ کی جائیدادوں کو غصب کیا گیا، مسمار کیا گیا. حکومت اس کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کو انعامات اور اکرامات سے نوازنا چاہتی ہے. مانگیے، آپ کیا مانگتے ہو، حکومت عطا کرنے کے لیے تیار ہے. اگر آپ بڑی فیکٹریاں چاہتے ہو، حکومت فیکٹریاں آپ کے حوالے کرے گی. یا کھیتی، دھن دولت چاہتے ہو تو اس کے عوض میں آپ کو انعام دینے کے لیے حکومت تیار ہے. مولانا عبد الخبیر نے ایک ہی بات کہا، پنڈت جی تم ہمارے پاس آئے اور ہماری قربانیوں کا اعتراف کیا، یہی ہمارے لیے کافی ہے. ہم نے قربانیاں اسی لیے نہیں دی کہ اس کے بدلے میں دنیا کی نعمتیں حاصل کرے، ہم نے یہ قربانیاں وطن عزیز کے لیے دی ہیں اور اللہ سے بڑھ کر اس کا بدلہ ہمیں کوئی دینے والا نہیں ہے. سبحان اللہ، یہ قربانی تھی علماء اہل حدیث کی جس کو ہم اہل حدیث حضرات نہیں جانتے. ایک اور مورخ نے لکھا کہ لاہور سے لے کر دلی تک جانے والی شہروں پر جتنے بھی درخت تھے ان درختوں میں 1.5 لاکھ علماء کرام کو سولی دی گئی. اگر اللہ درختوں کو زبان دے تو ایک ایک درخت کہے گا کہ اس نے کتنے علماء کے جسموں کو اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہوگا. یہ قربانی تھی میرے بھائیوں، ہماری جماعتوں کی قربانی، جس کو میں بالاختصار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ تقریباً 8 ایسے خاندان تھے جن خاندانوں نے اپنے پورے فرزندان کو تحریک آزادی کی نظر کیا. علماء اہل حدیث کے خاندان، چند خاندانوں کے ناموں کا تذکرہ کرتا ہوں. پہلا خاندان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا، جو 17ویں صدی کے آخر سے لے کر 1947 تک برابر میدان میں ٹکے رہے.
दूसरा खानदान, खानदान उलमाए सादकपुर, पटना बिहार का एक खानदान जो 175 साल तक अंग्रेज के खिलाफ लड़ता रहा, जिसके बारे में एक हनफी आलिम दीन मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब में लिखा कि अहले सादकपुर की जिद्दोजहद और तंजीम मुसलमानों की अजीम शान जमात है जिसने ये आजादी की लड़ाई लड़ी है। हर एक ने इख्तराफ किया। तीसरा खानदान, खानदान काजी कोट। चौथा खानदान कसूरी खानदान। पांचवा खानदान, खानदान गजनविया। क्या है खानदान गजनविया? समझो बात को, तारीख में पढ़ो मेरे भाई, अहले हदीस की तारीख का अजीम हिस्सा है खानदान गजनविया, जिनकी नमाजों को देखकर कई अहनाफ उलमाए किराम अपनी नमाजों की इस्लाह किया करते थे। इस खानदान के मरहून मिल्लत जनूबी हिंदुस्तान के दो इदारे हैं, जामिया दारुस्सलाम उमराबाद और जामिया मोहम्मदिया अरबिया रायदुरुक, इसी खानदान की मेहनतों की देन है और उन्हीं के सपूतों ने यहाँ की रहनुमाई की। खानदान गजनविया के बाद छठा खानदान लखवी खानदान, सातवां रोपल खानदान, आठवां तालपुरी खानदान, नौवां राशिदी खानदान। ये वो 9 खानदान हैं जो सारे के सारे लगभग 200 साल तक अंग्रेज के खिलाफ लड़ते रहे। यही वो खानदान है, आज भी बाकी है और आज भी तौहीद के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। ये अजीम तारीख है मेरे भाइयों। हम लोगों को ये तारीख याद नहीं है, ना हमको मदारिस में पढ़ाया जाता है, न स्कूलों में पढ़ाया जाता है। हमारे उलमाए किराम अगर मेहनत नहीं करते कि तमिलनाडु की हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जस्टिस ने कहा था कि अगर वहाबी मूवमेंट ऑफ इंडिया का वजूद ना होता तो हिंदुस्तान आज भी अंग्रेजों की गुलामी में पड़ा रहता था। गैरों ने इतराफ किया, लेकिन हम पढ़ते क्यों नहीं? एक आखिरी इस्तिलाह आपके सामने बतलाना चाहता हूं कि सर W.W. हंटर ने अपनी किताब के अंदर एक जुमला लिखा कि हमारे जमाने में, हमारे अहद में हम लोग अहले हदीस अफराद को देखकर हिंदुस्तानी कहा करते थे। माने क्या थे? हिंदुस्तानी का मतलब अहले हदीस और अहले हदीस का मतलब हिंदुस्तानी। ये उनकी कुर्बानियों के बदले में दिया गया था, उनकी कुर्बानियों के बदले में। इसीलिए मेरे भाइयों, हम लोगों को अपनी तारीख याद रखना चाहिए, हम लोगों को अपनी तारीख पढ़ना चाहिए। 2 अल्फाज में आपके सामने एक और तारीख का एक छोटा सा हवाला आपके सामने रखता हूं कि 1947 में जब हमारा मुल्क आजाद हुआ, हिंदुस्तान के जितने गिरोहों को, कौमों को इस आजादी के असर से गुजरना पड़ा, उनमें सबसे ज्यादा मुतअस्सिर कौम जो आजादी की जंग से हुई थी वो अहले हदीसों की थी। क्यों? दिल्ली में, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में 1857 की गदर के 90 साल बाद 1947 में 16 मदारिस अहले हदीस यानी जामियात को अंग्रेजों ने बिल्डोजर लगाकर मुनहदिम कर दिया, जिसके इन्हदाम की सूरत यूपी वगैरह में आज आप देख सकते हैं। आया किसका मदरसा है? अहले हदीस का। फौरन बिल्डोजर लगाओ, गिरा दो। हमारी लाइब्रेरियों को खाकिस्तर किया गया, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों को जला दिया गया, जिसकी वजह से हदीस, कुरान, फिक्र और तारीख की बड़ी बड़ी किताबें जलाकर खाकिस्तर कर दी गई। उस जमाने में दिल्ली में 16 मदारिस अहले हदीस, जिनकी एक अजीम तारीख और हर मदरसे का नाम भी मुअर्रिखीन ने नकल किया। इसी तरीके से आप देखें, सब कहते हैं कि गदर हुई, और गदर में जिन लोगों के चेहरे हम लोगों को बताए जाते हैं, और मैं तो ये कहता हूं कि गदर का लफ्ज हमारे तलबा ने उस वक्त तक नहीं सुना था जब तक कि गदर के नाम पर फिल्म रिलीज नहीं की गई। किसी तालिब इल्म को भी नहीं मालूम था कि गदर क्या चीज है। यह गदर वो लड़ाई है जिसको उलमाए अहले हदीस ने लड़ा था, जिसकी तारीख का एक हवाला यह है कि पंजाब के अंदर, मशरिकी पंजाब और मगरिबी
पंजाब के इन दोनों इलाकों में अहले हदीस उलमाए किराम का कत्लेआम किया गया। मौरखीन ने इनके नाम बताए, मौलाना अब्दुल हक, मौलाना अब्दुल जब्बार, मौलाना अब्दुल मजीद, मौलाना अब्दुल कादर, मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना मोहम्मद, मौलाना मोहम्मद सादिक, मौलाना अताउल्लाह सनाई, मौलाना अब्दुल रहमान भूजियानी, मौलाना अब्दुल्ला भूजियानी, मौलाना अब्दुल रहीम, मौलाना इस्माइल वकील जो मौलाना जाफर खानेसरी के बेटे थे, मौलाना अताउल्लाह, ये चंद नाम तो मौरखीन ने बयान किए। इसहाक भट्टी ने इनकी तारीख को लिखा, हमारे आंखों में पड़ने का दम नहीं है कि इनको मदारिस के बाहर लाकर बरसराम हिंदुस्तानियों के सामने जानवरों की तरह इनके गले काटे गए थे। 1857 की गदर में पंजाब में 36 मदारिस अहले हदीस को अंग्रेजों ने बुलडोजर लगाकर गिरा दिया और इनकी लाइब्रेरियों को आग लगा दिया था। माना क्या है, बयान करने का मकसद क्या है? झंडे के सामने खड़े होकर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा या जनगण पढ़ लेना यह बहुत आसान काम है, लेकिन तारीख की हकीकत को जानना और इन हक़ाइक़ की रोशनी में अपने हुकूक को हासिल करना, यह हमारी अमली जद्दोजहद जब तक नहीं होगी, हम एक कामयाब इंसान बनकर हमारे मुल्क में जिंदगी नहीं गुजार सकते। हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं मेरे भाइयों, हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। इन कुर्बानियों को आप पढ़ने की कोशिश करें। जुमे के मौके पर बिलख्तिसार इन चंद बातों को मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश किया है, ताकि हमारी नई नस्ल को मालूम हो, नए जनरेशन को मालूम हो। हर 20 साल में एक नया जो है एक नया जनरेशन पैदा होता है, जो एक तारीख को भूलता है और एक तारीख को जिंदा करता है। जो वो कौम कभी भी तरक्की पर नहीं आ सकती जो कौम अपनी तारीख को भुला देती है, जो कौम अपनी तारीख को याद नहीं रखती, वो जिंदगी के हर गोशे में ज़वाल पजीर रहती है। हम अपनी तारीख को जाने, पढ़ें, पढ़ाएं। इस दिन में आप ज्यादा बड़ी किताबें नहीं, चंद किताबें हैं, मुख्तसर सी किताबें जिसका हर घर में रहना जरूरी है, उन किताबों को आप पढ़ें। मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी की तारीख अहले हदीस, दूसरी किताब तहरीक अहले हदीस, तीसरी किताब मौलाना इसहाक भट्टी रहमतुल्लाहि अलैह की कि बर्रे ज़गीर में अहले हदीस की सरगुज़िश। ये 3 किताबों को आप पढ़ें, तारीख के बहुत से हक़ाइक़ आपके सामने आएंगे। वरना पुरानी किताबें आज हवालों में मौजूद हैं, लेकिन पढ़ने या देखने में किसी लाइब्रेरी के अंदर आज उसका वजूद नहीं है। ये हमारे उलमा ने जितनी मेहनत से इस तारीख को जो है मुदव्वन किया या जमा किया, ये बहुत बड़ा कारनामा है हमारे लिए। हर घर में ये 3 किताबें पढ़ी जानी चाहिए। ये चंद बातें थी जिसको मैंने आपके सामने रखने की कोशिश किया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे शऊर को जिंदा फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हमारे एहसास को बेदार फरमाए, अल्लाह ताला सोचने, समझने और तदब्बुर की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हासिदीन के हसद से बचाए, जालिमों के जुल्म से बचाए, यहूद नसारा और हुनूद की मक्कारियों से अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। अल्लाह जब तक जिंदा रखे, इस्लाम पर रखे, जब हमारा खातिमा हो ईमान पर हो, अल्लाह ताला हमें के जो बीमार हैं उन्हें सेहत आजिला और शफाए कामिला नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारका कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्ज़ा। अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
وصل وسلم على جميع الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین والصحابۃ رضوان اللہ علیہم اجمعین. اللہم انصر من نصر الدین وخذل من خذل الدین ودمر اعداء الدین وانصر عبادک المخلصین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا وقرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وانزل بهم باسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم اشف مرضاة المسلمين. اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. واعلموا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.